اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم بھائیوں کے لیے بہت ہی بہترین پرپوزل لے کر آئے ہیں۔ ایک نرس لڑکی کا رشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، لیکن سب سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لائک اور کمنٹ بھی کر دیں، اور ساتھ میں ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں، کیونکہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو پھر ہی بھائیوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے رشتے کے لیے ہمارے ساتھ کیسے کنٹینٹ کرنا ہے۔ کچھ بھائی جو ہیں وہ شارٹ میں فون نمبر تو ظاہری سی بات ہے ہم نے آخر میں دینا ہی ہوتا ہے، کچھ بھائی شارٹ کر کے اینڈ میں جا کے فون نمبر نوٹ کر لیتے ہیں، یا کچھ بھائیوں کے پاس پہلے سے فون نمبر ہے، بس ویڈیو تھوڑی سی چلاتے ہیں، پتہ نہیں وہ بھی چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، اور فوراً ہمیں اسکرین شاٹ سینڈ کر دیتے ہیں جی یہ رشتہ کروا دو۔ تو ظاہری سی بات ہے پھر ہمیں پریشانی تو ہوگی نا، کیونکہ کوائف آپ کے مکمل نہیں ہوں گے اور آپ رشتے کے لیے اپلائی کر دیں گے تو پھر ہماری پریشانی بڑھ جائے گی۔ لڑکی کے کوائف سن لیں، بعد میں جس بھائی کو پسند آئیں وہ ہمارے ساتھ کنٹینٹ کرے۔ لڑکی کی جو شرط و شرائط ہیں وہ بھی غور سے سن لیں۔ فیصلہ آباد سے نرس طلاق یافتہ خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ درکار ہے، جس کا نام عطیہ ہے، عمر 26 سال ہے، تعلیم BSc ہے، ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس ہیں، ابو نہیں ہیں، 2 بھائی چھوٹے ہیں، ایک بہن شادی شدہ ہے، اس کے علاوہ 2 بہنیں بھی چھوٹی ہیں، ماشاءاللہ 4 بہنیں ہیں جس میں سے ایک شادی شدہ ہے، 2 بہنیں چھوٹی ہیں، اور یہ ایک ہیں، سمجھ لیں کہ 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں وہ چھوٹے ہیں، وہ بالکل ابھی کما نہیں سکتے، امی بھی بیمار رہتی ہیں اس لیے جاب کرنی پڑ رہی ہے، شادی کے بعد شوہر کی اجازت ہوگی تو جاب کریں گی ورنہ چھوڑ دیں گی۔ یہ تھی لڑکی کی شرط و شرائط۔ اس کے علاوہ وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو، کوئی جاب ہولڈر ہونا چاہیے، یعنی کہ اپنا کو تھوڑا بہت مستقل روزگار کماتا ہو، بس بیوی کی کمائی پہ ہی بیٹھنے والا نہ ہو، اپنا کچھ نہ کچھ اپنا روزگار کماتا ہو، کیونکہ آج کل کچھ بھائیوں کی خواہش ہے کہ بس بیوی ایسی مل جائے جو کما کے لائے اور ہم بس مزے سے بیٹھے رہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ شرط و شرائط پہلے ہی بتا دی ہے کہ کوئی لڑکا چاہے سرکاری جاب ہولڈر ہو یا پرائیویٹ جاب ہولڈر ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اپنا جاب ہولڈر ہونا چاہیے، یا کچھ نہ کچھ ایسا اس کے پاس ہنر ہو جس کے ذریعے سے وہ کماتا ہو، جیسے کہ آج کل کچھ بھائی آٹو مکینک بنے ہوئے ہیں، کچھ بھائی ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، کچھ بھائی پلمبرنگ کا کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنا ماشاءاللہ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں، اور جو آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان سے اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے دوسری شادی والوں کے لیے کوئی آپشن نہیں دیا، دوسری شادی والے اپلائی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کی بات بن جائے، لیکن انہوں نے دوسری شادی کا آپشن نہیں دیا۔ انہوں نے تو بس اتنا کہا ہے کہ لڑکا سنگل ہو، چاہے اس کی بیوی فوت ہو گئی ہو، چاہے اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہو یا کنوارا ہو، انہوں نے تو صرف اتنا آپشن دیا ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو بھائی اس رشتے کے لیے اپلائی کریں وہ شرط و شرائط غور سے سن لیں، غور سے پڑھ لیں، اس کے بعد رشتے کے لیے اپلائی کریں۔ تو ہر بار کی طرح جو کہا جاتا ہے کہ کمنٹ میں اپنا نمبر نہ چھوڑیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہمارا حوالہ دے کر آپ سے رابطہ کرے اور آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر جائے، تو اس ایسے حادثے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ آپ نے شادی سے پہلے لین دین نہیں کرنا، شادی سے پہلے اگر لین دین کرنا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اگر کیا تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، اس میں ہمیں نہیں گھسیٹنا آپ نے۔ شادی کے بعد آپ جیسے مرضی لین دین کرتے رہیں، وہ آپ کی بیوی ہوگی، آپ کے سسرالی ہوں گے، پھر بھاگ تو نہیں جائیں گے، لیکن شادی سے پہلے اپنا جو ہے وہ لین دین کرنے سے گریز کریں۔ تو کوائف لکھنے کا طریقہ ہر بار بتایا جاتا ہے، اس بار بھی بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو رشتہ آپ کو پسند ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کے بعد اپنی ایک خوبصورت سی سیلفی بنائیں، اس کے بعد اپنا نام، والد کا نام، اپنی ذات، کتنا کماتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کی ذات برادری کیا ہے، آپ کی بیویاں کتنی ہیں نہیں ہیں، طلاق دے دی ہے، رنڈوے ہیں یا آپ کنوارے ہیں، یہ ساری باتوں سے آپ میڈم کو آگاہ کریں۔ یہ میڈم صاحبہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ میڈم صاحبہ کو
وہ آپ نے فضول کالیں نہیں کرنی، فضول میسیج نہیں کرنے، صرف اپنے کوائف لکھ کر بھیجنی ہیں۔ جو بھائی فضول کالنگ کرے گا اپنی بس میسیج کیا، کوائف لکھ کر بھیجے اور اوپر سے ٹھکا کال پہ کال، یقین کریں پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ میڈم صاحبہ کو گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آفس کے کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں، میڈم کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ میڈم پہ اعتبار کرتے ہیں، رشتوں کے سلسلے میں اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈم جی ہمارے بیٹی کا رشتہ کروا دو، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بھی کوئی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اوپر سے بھائیوں کی جب کالنگ شروع ہو جاتی ہیں تو پھر میڈم صاحبہ غصہ ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈم آپ کو بلاک کر دیں اور آپ کا رشتہ جو ہونے والا ہو وہ نہ ہو سکے۔ اس لیے آپ نے فضول کالیں نہیں کرنی۔ میڈم صاحبہ کا فون نمبر ہے 0301 088 9008۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔